بولا جاتا ہے جو خفیہ ہوتی ہے، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بوقت ضرورت دھوکے سے اس خفیہ راستے کو استعمال کیا جائے، یہیں سے نفاق نکلا ہے، جس کا مطلب ہے قول و فعل کا بہم مطابق نہ ہونا۔ قرآن پاک نے جتنی مذمت منافقوں کی فرمائی ہے، اس قدر کفار و مشرکین کی بھی نہیں فرمائی۔ سبب یہ ہے کفار مشرکین تو کھلے دشمن ہیں جن سے بچاؤ کرنا ممکن ہے، مگر منافق چھپے دشمن ہیں، آستین کا سانپ ہیں جن سے بچنا دشوار ہے۔ منافقوں کا ٹولہ جنگ بدر میں کفر و کفار کی عبرت ناک شکست کے بعد پیدا ہوا تھا۔ مقصد یہ تھا کہ کھلے میدان میں سامنے سے آ کر تو ہم اسلام کو نقصان نہیں پہنچا سکے، اب زیر زمین چلے جاؤ، مسلم جماعت میں گھس کر اس کی جڑیں کھوکھلی کرو اور سازشوں کا جال پھیلا کر مسلمانوں کو پھانسو۔ یہ جماعت بہت خطرناک جماعت تھی۔ مدنی صورتوں میں عموماً سورۃ التوبہ میں اور سورۃ البقرہ اور سورۃ المنافقون میں خصوصاً ان کے پیدا کردہ حالات پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ یہ لوگ نہایت بزدل، بڑے چھوٹے پرلے درجے کے سازشی، اسلام اور اہل اسلام کے خطرناک دشمن تھے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ قتل کی سازشیں کی اور دشمنوں سے ساز باز کر کے کئی مرتبہ مدینہ پر حملہ کرایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک گھرانے پر تہمتیں تراشی، اسلام کے خلاف ضعیف لوگوں، دیہاتیوں اور نو مسلم کے میں شدید پروپیگنڈا کرتے تھے، عین میدان جنگ میں مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ کر نکل جاتے تھے تاکہ باطلی اور بزدلی پھیلے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر رسالت و نبوت ختم ہے، اب وحی کا دروازہ بند ہے، تو نہیں کہا جا سکتا کہ اب کون سا شخص منافق ہے۔ ہاں، پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی کچھ علامتیں بتائی ہیں جن کی مدد سے ہم ان کو پہچان سکتے ہیں۔ منافق کی 3 علامتیں ہیں۔ جب بات کرے تو جھوٹ بول دے، جب وعدہ کرے تو اس کے خلاف کرے، اور جب اسے امانت دی جائے تو خیانت کرے۔ 4 باتیں جس میں ہوں وہ خالص منافق ہے، اور جس میں ان میں سے ایک خصلت کی ہوگی اس میں نفاق کی خصلت ہوگی۔ جب تک وہ اسے ترک نہ کرے، جب امانت دو خیانت کرے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب معاہدہ کرے تو غداری کرے، توڑ دے، اور جب جھگڑا کرے تو گالیاں بکے۔ قرآن مجید نے منافقوں کی علامتیں گنوائی ہیں: نماز سے جی چرانا، صدقہ و زکوٰۃ تاوان سمجھنا، جہاد سے منہ پھیرنا، مال خرچ کرنے میں سب سے پیچھے رہنا، اور جب کسی فائدے کی توقع ہو تو اگلی صفوں میں بیٹھنا، خدا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف چوری چھپے غلط ملت باتیں اڑانا، نو مسلموں اور کمزور ایمان کے لوگوں میں شکوک و شبہات پیدا کرنا اور لگائی بجھائی کرنا، دشمنان اسلام سے دوستی رکھنا اور ساز باز رکھنا، مسلم جماعت میں اختلاف پیدا کرنا، تدبیریں کرنا، مسلمانوں کی تکلیف پر خوش ہونا اور اس کی فتح و نصرت پر دل سے برا نہ